السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، قرآن کا پیغام کے عنوان سے میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ 17ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انبیاء علیہ السلام کی آیت میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انصاف کا ترازو قائم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور جنات و انسانوں کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اس کو اپنی معلومات کے لیے کسی کا عمل وزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان عدل و انصاف اور اچھے برے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے انصاف کے ترازو قائم فرمائے گا۔ اس کی عدالت میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ رائی کے برابر چھوٹی سی چھوٹے عمل کو بھی وزن کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ سورہ انبیاء کی 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی نافرمان قوموں کا حال بیان فرمایا کہ وہ عذاب کے نازل ہونے پر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرنے کے باوجود وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی بستیوں کو کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ہلاک کر دیا۔ دنیا کو کھیل تماشے کی جگہ نہ سمجھو۔ سورہ انبیاء کی 12ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو محض کھیل تماشے کی جگہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ عالم کی پیدائش کے مقصد کو سمجھے اور دنیا کو محض کھیل اور تماشے گاہ سمجھ کر انجام سے غافل نہ ہو، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ انبیاء ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کو برے معاشرے سے بچنا چاہیے۔ جب کسی قوم یا معاشرے میں گناہ پھیل جاتا ہے اور سدھار کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہاں سے ہٹا کر پوری قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ جب ان کی پوری قوم بدترین گناہ میں مبتلا ہو گئی تو حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور پھر ان کے گناہوں کی سزا میں پوری بستی کو پلٹ دیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے۔ سورہ انبیاء ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر کا بدلہ بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے پیش آنے والی تکالیفوں پر صبر کیا اور اللہ کے لیے کفر و بت پرستی کا ماحول چھوڑ کر ملک شام ہجرت فرمائی۔ اس قربانی و ہجرت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا، جن کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ وہ لوگوں کو نماز، زکوٰۃ اور اچھے کاموں کا حکم کرتے تھے اور بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ دین کی خاطر محنت کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نعمتوں پر شکر کرنا انبیاء کی سنت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد و سلیمان کو دولت و حکومت کے ساتھ نبوت عطا فرمائی تھی اور بہت سے کمالات سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو سریلی اور دلکش آواز اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسان و جنات، پانی اور ہوا پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ اتنی فضیلتوں کے باوجود انہوں نے تکبر کے بجائے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ انبیاء کی 90ویں آیت میں اللہ کے خاص بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی 3 اہم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا، وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ دوسرا، جنت کے شوق اور جہنم کے خوف سے اللہ کو پکارتے اور اس کی رحمت کی امید رہتی ہے۔ تیسرا، ان کی بندگی کا یہ علم ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری خشوع اختیار کرتے۔ یہ اللہ کی خاص بندوں کی صفات ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر سورہ حج کی آیت شروع ہوتی ہیں۔ سورہ حج کی 11ویں آیت میں دنیا کے لیے دین کا اختیار کرنا۔ کچھ لوگ مال و دولت اور دنیاوی نفع کی امید سے دین قبول کرتے ہیں، پھر بھلائی
بھلائی دیتے ہیں تو یہ دین پر قائم رہتے ہیں، ورنہ اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے آدمی کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے لیے اپنے کو دیندار ظاہر کرنا اور دھوکہ دے کر مال و دولت حاصل کرنا آخرت کی تباہی و بربادی کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کی 17ویں آیت میں ایمان و کفر دو الگ راستے ہیں، ایمان و کفر دو الگ راستے ہیں فرمایا۔ دنیا میں ایک جماعت اہل ایمان کی ہے تو دوسری یہود و انصار، آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرکین کی ہیں، جو اپنے عقائد و اعمال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود کفر کی وجہ سے اہل ایمان کے مقابلے میں ایک ہی جماعت ہے۔ یہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن اپنی نجات کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر کے اہل ایمان کو جنت اور اہل کفر کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ نیک بندوں کا حال، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے رعب و دبدبے کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں پیش آنے والے تکالیف پر صبر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دی ہے۔ سورہ حج ہی میں ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کے پاس تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی، حج اور اسی طرح دوسرے تمام عبادتوں میں اصل یہ ہے کہ یہ عبادتیں دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں، نام و نمود، ریاکاری اور دوسروں پر فخر جتانے کے جذبے سے ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں ان عبادتوں پر کوئی اثر یا ثواب نہیں ملے گا۔ سورہ حج کی 40ویں آیت میں فرما برداری پر مدد کا وعدہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مکہ زندگی میں ایمان قبول کرنے کی وجہ سے سخت و مصیبتیں برداشت کیے اور مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں زمین کا وارث و خلیفہ بنا دیا۔ ان کے مخلص صحابی نے نماز و زکوٰۃ کی پابندی فرمائی، برائیوں کو مٹا کر امن و سکون اور ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنا، جو لوگ دین کی حفاظت و سربلندی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پھر شہید ہو جاتے ہیں یا فطری موت مر جاتے ہیں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے مومن کو اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سورہ حج میں بتوں کی بے بسی، اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے لوگو، جن بتوں کو تم اپنے دعاؤں میں پکارتے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھا ہو جائیں، اور اگر مکھی ان کے چڑھاوے میں سے کچھ اٹھا لے تو اس کو واپس لینے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ لہٰذا ایسے کمزور بتوں کو خدا ماننا کس قدر بے وقوفی اور شرم کی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس اللہ نے آسمان و زمین اور تمام مخلوق کو پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اسلام پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند کلمات میں پوری اسلام کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ تم اسلام کی حفاظت و سربلندی کے لیے پوری کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کے لیے پسند کر لیا ہے اور دوسری شریعتوں کے مقابلے میں آسان احکام عطا فرمائے ہیں۔ تم اور تمہارے رسول قیامت کے دن دیگر امتوں کے مقابلے میں گواہ بنا کر پیش کیے جائیں گے، اس لیے تم اللہ کی انعامات کی قدر کرو اور اس کی دی ہوئی فضیلت کی لاج رکھ کر خود کو عملی نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کو پابندی سے ادا کرتے رہو۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو، وہی تمہارا رکھوالا ہے، کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ یہاں پر
18 پاروں میں شروع ہوتا ہے۔ 18 پارہ کی پہلی آیت میں سورہ مومنان میں 1 اور 11 آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کی صفات بیان فرمائے ہیں۔ ایمان والوں کے چند ایسے صفات بیان کی گئی ہیں جن کو اختیار کرنے پر بندہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ وہ صفات یہ ہے: نمازوں میں خشوع اختیار کرنا، دوسرا ایسے چیزوں سے دور رہنا جن میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت کا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، پانچواں امانت داری سے کام لینا، چھٹواں عہد کی پابندی کرنا، ساتواں نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہاں پر نمازوں سے متعلق نمازوں کو خشوع و خضوع بھی ادا کرنا ہے اور نمازوں کی پابندی بھی کرنا ہے۔ سورہ مومنین کے 12 اور 16ویں آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، انسانوں کو اس کی پیدائش کا دور یاد دلا کر مرنے کے بعد حساب کتاب اور جزا سزا کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ناپاک نطفے سے چلتا پھرتا انسان بنا دیا تو بنے ہوئے اجزاء کو جو مٹی یا فضا میں مل گئے ہو دوبارہ جمع کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ سورہ مومنین 23ویں آیت میں انبیاء کرام کو جھٹلانے کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ہر نبی اللہ کی طرف سے ایک ہی دعوت لے کر آیا، لیکن ان کی امت کے شراروں نے ان کی دعوت اور لائے ہوئے دین کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آیا تو وہ کچھ نہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے لائے ہوئے شریعت کا انکار اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے حفاظت فرمائے۔ سورہ مومنون 41ویں آیت میں حلال رزق کی برکت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال و پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اور پھر نیک عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے کہ آدمی کی روزی اگر حلال ہے تو اس کو نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور اگر روزی حرام ہے تو نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیک روزی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ جو ہم لقمہ کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، حرام سے بچنا چاہیے۔ اس لیے حلال روزی کمانے کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ کامیاب ہونے والے بندوں کی صفات، اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے بندوں کی چند صفات بیان کی گئی ہے۔ پہلا، وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے باوجود اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ دوسرا، وہ اپنے رب کی آیتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ تیسرا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ چوتھا، وہ راہ خدا میں خوب خرچ کر کے بھی غرور و گھمنڈ نہیں کرتے۔ ایسے نیک و متقی لوگ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ صفات عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مومنون 19ویں اور 100ویں آیت میں موت کے وقت گناہگار کی تمنا، نافرمان وہ گناہگار موت کے وقت عذاب کو دیکھ کر فریاد کرے گا کہ اے پروردگار، ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیجیے تاکہ نیک کام کر کے تیرے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ جواب ملے گا، ہرگز تمہاری یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، بس اب تو عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ اور اعمال صالحہ کر کے آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسانوں کی پیدائش بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی انسان کو پیدا کیا وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی اللہ نے بے فائدہ نہیں بنایا تو وہ اشرف المخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قدرت سے پیدا کیا، اس کی پیدائش بے فائدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد یعنی اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف
لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی عبادت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر سورہ نور کی 2ویں آیت میں زنا کی سزا سے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ زنا تو بہت دور کی بات ہے، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا تک پہنچنے والی چیزوں سے بھی بچو، کیونکہ زنا کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی سخت سزا دی ہے۔ دنیا میں اس کی سزا شادی شدہ لوگوں کے لیے سنسار کرنا، یعنی پتھروں سے مار مار کر ختم کر دینا، اور غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بری فعل سے بچنا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔ زنا کی تہمت کی سزا بھی ہے۔ سورہ نور میں 4 اور 5ویں آیت میں زنا کی تہمت کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا گناہ ہے، اور زنا کا غلط الزام لگانا تو بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے اور پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارا جائے اور اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ ایسے شخص فاسق گناہگار شمار کیا جائے گا، البتہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ سورہ نور کی 22ویں آیت میں دوسروں کی غلطی معاف کر دو کا بیان کیا گیا ہے۔ مالداروں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ کے لیے کسی رشتہ دار یا غریب کی مالی مدد کرتے ہو اور پھر اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ ان پر خرچ کرنا بند نہ کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرتے ہیں، جیسے ہی مدد کرتے ہیں کہ بس اپنی پریشانی ہو جاتی ہیں، اپنی مالی مشکلات ہو جاتی ہیں، تو وہ جو پیسے ہم ہر وقت دیتے ہیں وہ روک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں روکنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ پیسے مت روکو بلکہ انہیں معاف کر دیں۔ یہ تو سوچو کہ آخر تم سے بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہی رہتا ہے، تو کیا تم اپنے گناہوں کے بارے میں یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں؟ جب تم اپنے لیے معافی کو پسند کرتے ہو تو دوسروں کی کوتاہیوں کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ گھر میں داخلے کے آداب بھی سورہ نور ہی میں بیان کیے گئے ہیں۔ 27ویں اور 29ویں آیت میں بیان فرمائے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے متعلق یہ آداب سکھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جب تک اجازت نہ حاصل کر لو اور سلام نہ کر لو داخل نہ ہو، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر تمہیں ایسا لگے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ مل جائے۔ تیسری چیز، اگر اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جاؤ۔ چوتھی چیز، اگر کوئی گھر خالی ہو، اس میں کوئی نہ رہتا ہو اور وہاں تمہارا سامان ہو تو اس گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور کی 30 اور 41ویں آیت میں پردے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف آیتوں میں مسلمانوں مردوں اور عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ان کو طہارت و پاکیزگی حاصل ہو۔ عورتوں کو اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ عورت دیکھ سکتی ہے مرد دیکھ سکتا، ایسا نہیں۔ عورت کو بھی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے اور مرد کو بھی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے۔ پھر خاص طور پر عورتوں کو چند ہدایتیں دی ہیں۔ سب سے پہلے جسم کی زینت کے مقام اور زیب و زینت کا سامان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ دوسرا، اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالے رکھے۔ تیسرا، عورتیں اپنے پاؤں کو اتنی زور سے زمین پہ نہ ماریں جس سے زیور کی آواز سن کر مرد ان کی طرف متوجہ ہو۔ یہ سورہ نور کی 30 اور 31ویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نور کی 32ویں آیت میں غریبوں کی وجہ سے نکاح کو مت ٹالو۔ اکثر لوگ غریبی کی وجہ سے نکاح ٹال دیتے ہیں۔ اس تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سرپرست حضرات کو نیک و صالح مرد و عورت کا نکاح کرانے کا حکم دیا ہے۔
اور غریبی کے خوف اور بچوں کی پرورش کے ڈر سے نکاح کرنے میں ٹال مٹول سے روکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے فضل اور نکاح کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں مالداری عطا فرمائے گا۔ البتہ جو آدمی بالکل ہی بیوی کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا تو اسے مالی سہولت حاصل ہونے تک صبر و پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے، اور ضرورت پڑے تو روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گھر میں داخل ہونے کے ایک بار پھر آداب فرماتے ہیں۔ 58ویں آیت میں سورہ نور میں گھروں میں داخل ہونے کا ایک ادب بتاتے ہیں۔ سورہ نور کی 27ویں آیت میں بھی گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ نور کی 28ویں آیت میں بھی گھر میں داخل ہونے کا آداب بتایا گیا ہے۔ قرآن میں انسان کی سماجی زندگی سے متعلق جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر گھر کے بڑے افراد جب بھی گھر میں آئیں اجازت لے کر آئیں، البتہ چھوٹے بچے، اسی طرح گھر کے غلام اور باندی جو بار بار گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہر مرتبہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے، مگر 3 اوقات میں ان کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ پہلا فجر سے پہلے، دوسرا دوپہر میں آرام کے وقت، تیسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس کا حکم پابندی سے بتائیں۔ سورہ نور کی 60ویں آیت میں بوڑھی عورت کا پردہ۔ وہ عورتیں جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہو کہ نہ ان کی طرف کسی کو رغبت ہو اور نہ وہ نکاح کے قابل ہو، ان کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ عام عورتیں غیر محرم کے سامنے جانے کے لیے جو چادر یا برقع وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ بوڑھی عورتیں ان کے بغیر بھی نامحرم مردوں کے سامنے جا سکتی ہیں، بشرطے کہ بن سنور کر اور سنگار کر کے نہ جائیں۔ اس سہولت کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے بھی احتیاط اسی میں سے ہے کہ وہ بھی دوسری عورتوں کی طرح پردہ کریں۔ گھر والوں کو سلام کرو۔ سورہ نور کی 61ویں آیت میں گھر میں داخل ہونے کا آداب یہ بتایا گیا ہے کہ گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہو۔ یہ سلام گھر والوں کے لیے اور خود تمہارے لیے اللہ سے ایک دعا بھی ہے، اور چونکہ اس پر ثواب ہے اس لیے برکت والا بھی ہے، اور سننے والے کا دل اس سے خوش ہوتا ہے، اس لیے نہایت عمدہ اور بہترین چیز سلام ہے۔ بڑوں کو ادب سے پکارنا۔ سورہ نور میں 63ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بڑوں کو ادب سے پکارنا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابی کو حکم دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے تمہیں بلائیں تو ان کا حکم ماننا لازم ہے، اور ان کے پاس سے اجازت کے بغیر جانا حرام ہے۔ اسی طرح اگر تم کسی ضرورت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو تو نام لینے کے بجائے عزت و ادب سے پکارا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چھوٹے کو اپنے بڑے کا حکم ماننا چاہیے اور اس کو ادب و احترام سے پکارنا چاہیے۔ سورہ فرقان کی یہاں پر آیت 7 میں انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے نہیں مانتے کہ یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں اور ضرورت کے لیے بازاروں میں آتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم نے جتنے پیغمبر دنیا میں آپ سے پہلے بھیجے ہیں وہ سب انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور معاشی ضرورت کے لیے بازار بھی جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کو انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق سمجھنا جہالت اور نادانی ہے۔ ہاں، رسول انسان ہونے کے باوجود عام لوگوں سے بہت بلند درجہ و رتبہ کا مالک ہوتا ہے۔ سورہ 19 میں یہاں پر سورہ 19ویں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں سورہ فرقان کی 27ویں آیت میں بے دین لوگوں کی دوستی سے بچو۔ جو شخص بے دین لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور گناہ کے کام میں شرک
شرکت کر کے اپنے قیمتی وقت برباد کرتا ہے، ایسے آدمی قیامت کے دن اپنے بدعمالیوں کی سزا دیکھ کر انتہائی افسوس کے ساتھ کہے گا، کاش میں اس بددین سے دوستی نہ کرتا، اسی نے مجھے نصیحت سے غافل رکھا اور گمراہ کیا۔ اس لیے ہمیں برے لوگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہم سورہ پارہ نمبر 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی 24ویں آیت خواہشات پر چلنے سے بچو سے متعلق انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ اب وقت ہو چکا ہے دعا کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پاک پروردگار سب سے پہلے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو ہم جان بوجھ کے گناہ کیے ہیں اسے بھی معاف فرمائیے، اور جو انجانے میں گناہ ہو رہے ہیں اسے بھی معاف فرمائیے۔ یا اللہ آپ کی شایان شان کے مطابق اور جو آئندہ گناہ ہونے والے ہیں اسے بھی معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ بے شک ہم بڑے گناہ گار ہیں، سزاوار ہے، اے پاک پروردگار آپ کی رحمت سے نہ ہم کبھی نا امید نہیں ہوئے ہیں، بے شک آپ کی رحمت ہی ہے جو ہر وقت ہماری مدد فرماتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا چاہ کے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم امتیوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنی حفاظت میں رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، شیطان کے شر سے بچائے، نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یا اللہ یا رب العالمین، آپ نے خود انسانوں کو اتنا چاہ کے پیدا کیا ہے، انی جاعلون خلیفہ کہا ہے، نائب بنایا ہے۔ اے اللہ آج اس وقت ساری دنیا میں آپ کے نائب پریشان حال ہے، اے اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرمائیے، اور جلد سے جلد یہ جو وبا جو انسان کی بنائی ہوئی ہے یا آپ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اس سے جلد چھٹکارا عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین، آپ نے 70 ماہوں کی محبت رکھنے کا ہم سے کہا ہے میرے مولا، بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں، سزاوار ہیں۔ اے اللہ اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھول گئے، اپنے بہنوں کو بھول گئے، سود خوری کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ یا اللہ نہ جانے ہم گناہ کتنے کر رہے ہیں میرے مولا، ہمارے ہر گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ آپ کی ذات ہی غفور الرحیم ہے جو معاف فرمانے والی ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آپ 70 ماہوں کی میرے مولا آپ 70 ماہوں کی محبت رکھتے ہیں۔ بے شک میرے مولا ایک اس دنیا کی ماں کا یہ عالم ہے کہ بچہ اگر گندگی میں چلا جائیں، کیچڑ میں چلا جائیں، تو وہ ماں اس بچے کو اپنے لے کر آ کے اسے نلا کے دھلا کے پاؤڈر لگا کے اسے سینے سے لگاتی ہیں۔ بے شک میرے مولا ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم گندگی میں پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ ایک بار ہمیں اس گندگی سے نکال لے میرے مولا، ایک بار ہمیں پاک اور صاف کر لے میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ہر عمل کا بدلہ نیک اور صالح بنا دیجئے میرے پاک پروردگار۔ یقیناً آپ کی رحمت سارے عالم میں ہے میرے مولا، مر کے بھی آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کی غیب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے جو ہر وقت ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، اے اللہ اس راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسجدوں کو کھول دیجئے میرے مولا، آج مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ بے شک میرے مولا ہم گناہ کر چکے ہیں، گناہ کی سزا بھی بھگت رہے ہیں کہ ہم ہر وقت رمضان میں روزہ کھلنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے تھے مسجد کی طرف، جلدی افطاری کھا کر جاتے تھے۔ آج افطاری کھا کے بیٹھ رہے ہیں لیکن مسجد نہیں جا سک رہے ہیں۔ اے اللہ ایک بار ہمیں گناہوں سے معاف فرما دیجئے، مسجدوں کی طرف جانے والے بنا دیجئے، بے شک پھر آئندہ اس طریقے کے گناہ سے بچتے رہیں گے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، دعاؤں کا سننے والا خالق کائنات ہے۔ اے اللہ آپ نے بندوں کو بہت محبت سے، شفقت سے اور بہت ہی چاہ کے دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ بے شک ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم آپ کی محبت سے محروم ہو چکے ہیں، ہم آپ کی محبت کو سمجھ نہیں رہے ہیں، ہمارے آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ مولا کریم اس پردے کو جلد سے جلد نکال دیجئے، ہمیں نیک توفیق نیک ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو نبیوں کا آپ کو نبیوں کا واسطہ دیتے ہیں، پیغمبروں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ اولیاء اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ صدیقین کا
واسطہ دیتے ہیں یا اللہ سارے عالم میں امن عطا فرمائیے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات اس وقت اس وبا میں پھیلے ہوئے ہیں، مرض میں مبتلا ہے، جلد سے جلد شفا یاب فرمائیے یا اللہ یا رب العالمین۔ آپ سننے والے ہیں، بے شک میرے مولا ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، گناہ کرنا ہماری فطرت ہے۔ مولا کریم آپ کی رحمت تو مولا کریم آپ کی رحمت بڑی ہے، آپ کی رحمت ہی معافی چاہنے کو قبول فرمانے والی ہیں۔ مولا کریم ہمیں معاف فرما دیجئے۔ بے شک میرے مولا آپ کی رحمت ہر وقت ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ کی رحمت کو۔ ایک چھوٹی سی رحمت آج تک کبھی آپ نے بچپن سے لے کے 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر میں کبھی بھوکا نہیں رکھا میرے مولا۔ یہاں تک کہ یہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، سارے لوگ گھر میں بند ہیں، لیکن رزق پہنچا رہا ہے، بیٹھ کر سب پیٹ بھر کھا رہے ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت سے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تیری رحمت کو، ہمیں تیری رحمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ یہ اس لاک ڈاؤن کے دوران میں جتنے بھی لوگ مدد کیے ہیں میرے مولا، جو مال درہمیں، جو بھی سخنے، جو بھی مدد فرمائے ہیں، جو بھی تنظیمیں مدد فرمائے ہیں، خاص طور پہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اسد صاحب نے جو بھی خدمات انجام دیے ہیں، ان سب کو قبول و مقبول عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ اس کے عمل سے میرے مولا اس وبا سے ہمیں چھٹکارا دلا دیجئے مولا۔ آپ تو نکتہ نواز ہیں میرے مولا، ایک نکتے پہ سارے عالم کو نواز سکتے ہیں۔ اے پاک پروردگار سارے عالم میں امن عطا فرما دیجئے مولا کریم یا رب العالمین۔ ہمارے دعاؤں کو سن لیجئے، بے شک آپ نہیں سنیں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ دنیا میں میرے مولا بہن بھائی سے محبت اٹھ چکی ہے، بہن بھائی سے محبت اٹھ چکی ہے، بہنوں میں محبت اور بھائیوں میں شفقت عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ سارے عالم میں امن عطا فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی ارحمنی یا ربی ارحمنی کما ربی یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔